کی روشنی میں ہم انشاءاللہ آنے والے جو مارکے ہیں ان کو سخت کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے جو حالات میں بہتری آنے کی توقع تھی وہ اس لحاظ سے تو نہیں ہو سکی کہ وہاں کے حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ اب وہاں تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے وہاں کی تحریک اسلامی مسائل کا شکار اور اپنی ساری قیادت جو ہے وہ اس وقت جیلوں میں موجود ہے۔ ان کو آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی آزاد مرضی سے کوئی اپنے کام کر سکے۔ اس کے باوجود جو وہاں کے حالات ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم سب لوگ جو بیس کیمپ میں رہتے ہیں آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں یا اوورسیز جو ہمارے بھائی ہیں، یہ اپنا ایک ایسا رول ادا کرے کہ جہاں ان کو یہ امید ہو کہ یہ تحریک یہ ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ جب تک یہ ہمارا بیس کیمپ مضبوط نہیں ہوگا ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ محترم امیر جماعت تفصیل سے بات کریں گے، لیکن میں یہ صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ ایک برادری ایک کنبہ ہے، کہ ہمیں اپنے گاؤں سے کوئی لڑائی نہیں مارنی اس وقت تک کہ جب تک کہ حق کی برادری ہمیں نہیں ملتی۔ کہ شعبہ اپنے پروفیشنل جو اس کی باؤنڈریز ہیں ان میں ایکسل کرے اور ساتھ ساتھ اپنے نیوکلیئر مقصد جو ہے اس کے ساتھ جڑا رہے کرتا ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کا پرابلم آ جاتا ہے اور کچھ چیزیں السلام علیکم ایوری میرا نام محمد ادریس ہے، اقدس بھائی کا بڑا بھائی، میرے بڑے بھائی فرسٹ آف آل یہ ہے کہ میں شروع سے ہی اسلامک کمیونٹی طلباء کا کارکن رہا، ماشاء اللہ 81 سے، اور اس کے بعد بھی میری جو نسبت ہے وہ جماعت اسلامی سے رہی ہے۔ میں ابھی صرف اپنے آپ کو تجدید کرنے کے لیے ماشاء اللہ ٹھیک ہے دوبارہ کوئی کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نعمتوں سے مالا مال فرما، دنیا اور آخرت میں رسوائیوں سے بچا، فلسطین و کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، ہر جگہ ایمان کی حفاظت فرما، جو تیری راہ میں کام کر رہے ہیں رب الجلال انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانیوں سے نواز۔ اللہم اجعل الاسلام والمسلمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع